अस्सलाम वालेकुम सामीन कराम। हमारा आज का टॉपिक भी पहले की तरह बहुत ही मालूमाती और अहम है। हमारी हर एक वीडियो में कोशिश होती है कि आपके लिए कुछ ऐसा कंटेंट लाया जाए जो हकीकत पर मबनी हो और उसमें झूठ की मिलावट ना हो, और कुछ ऐसा लाया जाए जिससे हमारे माशरे में इनफरादी या इज्तमाही तौर पर फ़ायदा हो। नाजरीन, आज हम बात करने लगे हैं मोटापे पर कि ये है क्या और इस मर्ज से छुटकारा हासिल कैसे किया जाए। नाजरीन कराम, मैं खुद भी मोटापे की बीमारी से 2 दफ़ा गुजर चुका हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये जो आज हम पूरी वीडियो में आगे डिस्कशन करेंगे और आपको तरीक़ाकार बताएंगे, मैंने इसी तरीक़ाकार पर अमल करते हुए काफ़ी कामयाबी हासिल की है। आगे बात करने से पहले मैं आपसे ज़रूर ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और पूरी वीडियो देखें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा हो। नाजरीन कराम, पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि मोटापा है क्या। मोटापा यानी ओबेसिटी, या आप कह लें कि जो हम फैट ज़्यादा गेन कर लेते हैं, उसकी क्या वजूहात हैं, क्यों क्यों आ जाता है। इस पर लिखा भी बहुत कुछ किया है, वो लोग इसको मुख्तलिफ तरीके से डिफ़ाइन करते हैं, लेकिन मेरे तजर्बात की रोशनी में जो मैं इसको डिफ़ाइन करता हूँ वो कुछ यूँ है कि मोटापा जिस्म का वो वज़न है जो आता तो हमारी अपनी मर्ज़ी से है, लेकिन हमें पता नहीं चलने देता, और जब पता चलता है तो वो ऑलरेडी हमारा नुकसान कर चुका होता है। नाजरीन कराम, ये बात हमें ज़रूर समझनी है कि मोटापा आहिस्ता आहिस्ता आता है और जाता भी आहिस्ता आहिस्ता ही है। और मेरे 2 दफ़ा के तजर्बे में, मेरी नज़र में और तजर्बे में, कोई ऐसी दवाई या कोई ऐसा जादुई टोटका या कोई ऐसी मेडिसिन नहीं गुजरी जो कि आपको फ़ौरन ही इस मर्ज़ से छुटकारा हासिल करने में मदद करे। ये एक प्रोसेस है, एक तरीक़ाकार है जिसको हमने समझना है। और मेरा भी आज की वीडियो बनाने का मकसद यही है कि मैं आपको वो तरीक़ाकार समझा पाऊँ, इसकी साइंस और आर्ट से समझा पाऊँ कि इस सारे प्रोसेस को हमने समझना है और किस तरीके से हमने स्टेप बाय स्टेप इसको, अपने मोटापे को रिवर्स बैक करना है। अच्छा नाजरीन कराम, इसमें हम आपको पहले ये बताएंगे कि ये सारी वीडियो के एंड पे और ये सारी डिस्कशन में आपको फ़ायदा ये होगा कि इसमें जितनी भी हम आपको चीज़ें बताएंगे, जो स्टेप्स बताएंगे, वो टोटल आप समझ लें कि 4 से 5 महीने का एक प्रोसेस है जिसमें टोटल वज़न तो आपका 12 kg तक कम हो जाएगा, लेकिन इंशाल्लाह आपको पहले 3 हफ्तों में भी बड़ा बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा और आपका 3 से 4 किलो वज़न तो आपको इमीडिएटली आपका कम हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, इसमें मैं आपको स्टेप अब शुरू करता हूँ ताकि आपको फ़ायदा हो। इस स्टेप्स को आप ने सुनना है, इसकी कोई एज सच कोई तरतीब नहीं है, लेकिन मैं बहरहाल कोशिश करूँगा कि आपको स्टेप वाइज लेके चलूँ ताकि आप उसको फॉलो करें और आपके लिए आसानी पैदा हो। आपको सबसे पहले तो अपने आप से कुछ कमिटमेंट्स करनी है, और ये कमिटमेंट्स अल्टीमेटली आपको ही फ़ायदा देती हैं। इनमें सबसे पहले तो वॉक की कमिटमेंट है जो आपको अपने आप से करनी है, और डेली की वॉक है 3 किलोमीटर्स के अराउंड आपने करनी है, या फिर 30 मिनट्स की वॉक कर लें, क्योंकि जो मर्द हजरात हैं वो तो बाहर पार्क्स में जा सकते हैं, उनको ग्राउंड्स अवेलेबल हैं, तो वो मेजरमेंट हो सकती है, लेकिन जो ख़वातीन हैं वो घर में रह के हो सकता है उन्हें छत पे वॉक करनी पड़ जाए, तो उसमें 3 किलोमीटर्स को काउंट करना मुश्किल है, लेकिन टाइम बहरहाल कैलकुलेट किया जा सकता है। तो उसमें सबसे अच्छा वक्त तो सुबह का है, अदरवाइज़ आप शाम को भी अगर इसको कर लें तो भी कोई हर्ज नहीं है। नाजरीन कराम, मेरे तजर्बे में ये गुजरा है कि रनिंग और जिम की एक्सरसाइज पे मैं कोई ज़्यादा बिलीव नहीं करता। देखें, इसकी बड़ी लॉजिकल सी एक रीजनिंग है, हो सकता है आप इससे मुत्तफिक ना हूँ, लेकिन आप, क्योंकि मैं तो इस प्रोसेस से गुजरा हूँ, तो मैं काफ़ी हद तक ये कहूँगा कि रनिंग और जिम कोई सोल्यूशन नहीं है, वॉक ही बेस्ट सोल्यूशन है। और उसकी वजह यह है कि रनिंग और जिम में आप ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, आप ज़्यादा अपनी कैलोरीज बर्न करते हैं, तो आप अल्टीमेटली थक भी ज़्यादा जाते हैं, और जब थकते हैं तो आपको, आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है जो कि आपको अल्टीमेटली खाने से मिलनी होती है, तो आप खाना भी ज़्यादा खा लेते हैं। जबकि आप अगर वॉक करते रहेंगे तो कैलोरीज भी आप अच्छी खासी बर्न कर लेंगे, थकेंगे भी नहीं, और नतीजतन आपको भूख भी कम लगेगी। अच्छा नाजरीन कराम, दूसरा इसका बहुत ही अहम तरीन स्टेप ये है कि आपने अपने पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा बढ़ा देना है।
اگر آپ پہلے 1 گلاس پی رہے تھے تو اب آپ نے 5 گلاس کر دینے ہیں، 5 گلاس پی رہے تھے تو آپ نے 10 سے 12 گلاس کر دینے ہیں۔ لیکن نارمل، کیونکہ ہم لوگ نارملی پانی کو کم یوٹیلائز کرتے ہیں، لیکن آپ نے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، چاہے سردی ہے چاہے گرمی ہے، آپ نے 1.5 سے 2 لیٹر پانی دن میں ضرور پینا ہے۔ اور صبح صبح منہ نہار تو آپ نے گرم نیم گرم ذرا پانی پی لیں، باقی سارا دن چلیں نارمل پانی پیتے رہیں۔ ناظرین، تیسرا سٹیپ یہ ہے کہ آپ فوراً سے پہلے ویٹ مشین اپنی ایک خرید لیں۔ ویٹ مشین کا بہت بہت یہ اہم رول ہے ہمارے ویٹ لاس کرنے کے پروسیس میں۔ آپ ویٹ مشین خرید لیں، اس کو اپنی کھانے کی ٹیبل کے ساتھ رکھ لیں یا کچن میں ہی رکھ لیں، اور یا اپنے کمرے میں جہاں آپ کمفرٹیبل فیل کریں، جہاں آپ کا گھر میں زیادہ آنا جانا ہو۔ تو آپ نے جب بھی کھانا کھانا ہے تو اس کے بعد آپ نے مشین پہ اپنا وزن چیک کرنا ہے۔ تو گھر والے ویسے تھوڑا سا عجیب عجیب فیل کریں گے، آپ کہیں گے یار یہ اس کو کیا ہو گیا، اسٹوپڈ سا اسٹوپڈ اسٹوپڈ لگیں گے آپ، لیکن خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ۔ کچھ عرصے کے بعد، 4 5 مہینے کے بعد آپ اسٹوپڈ سے اسمارٹ بھی لگیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، جو بار بار ویٹ کو چیک کرنے میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک آپ کو موٹیویشن ملتی رہتی ہے کہ یار میرا آج اتنا وزن تھا، تو آج صبح اتنا تھا، آج شام کو اتنا تھا۔ اور اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ آپ کو یہ سمجھنے میں مدد مل جاتی ہے کہ کون سی چیز کھانے سے اور دن میں کتنی دفعہ کھانے سے آپ نے دن میں ٹوٹل کتنا، کیونکہ بندے کو ایک دن کا کھانا تو یاد رہ جاتا ہے کہ کتنا میرے ویٹ پہ فرق پڑا ہے۔ اچھا ناظرین، اس کا نیکسٹ سٹیپ یہ ہے کہ آپ کو مشہور المعروف کے 4 چھوڑنے ہوں گے، جن میں سے پہلا ہے چاول، چپاتی، چینی اور چکنائی۔ لیکن میں آپ کو ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بالکل ہی چھوڑ دیں، آپ اس کی آلٹرنیٹ پہ چلے جائیں، جیسے نارمل چاول کی بجائے آپ براؤن رائس کھانا شروع کر دیں۔ چپاتی کا بھی سلوشن ہے، ہم آپ کو انشاءاللہ اگلی اپنی آئندہ آنے والی ویڈیوز میں وہ آٹا بھی بتائیں گے کہ کون سے آٹے کی آپ چپاتی کھا سکتے ہیں تو اس سے آپ کا وزن بلکہ کم ہونے میں آپ کو مددگار ثابت ہو۔ اور اسی طرح چینی کی جگہ براؤن شوگر پہ جا سکتے ہیں۔ براؤن شوگر میں بھی میں آپ کو کچھ برانڈز انشاءاللہ اپنی آنے والی ویڈیوز میں بتاؤں گا، جن کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوں گی کہ وزن کم کرنے میں۔ ناظرین، لیکن ایک چیز ایسی بھی ہے جس کو میں ریکمینڈ کروں گا کہ اس کو آپ اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ ویسے بھی آج کل آپ کو پتہ ہے وہ چائے پاکستان کی بہت زیادہ مشہور ہوئی ہوئی ہے۔ جی بالکل آپ صحیح سمجھیں، وہ ہے چائے، دی فینٹاسٹک ٹی آف پاکستان۔ دیکھیں، جب سے وہ فینٹاسٹک ٹی آف پاکستان ابھی نندن نے پی ہے تو وہ بھی ویسے کافی سمارٹ ہو گیا۔ آپ میرے سے اتفاق تو ضرور کریں گے۔ ناظرین، کیونکہ شروع میں بہت زیادہ ہمیں بھوک لگتی ہے تو چائے اس میں کافی ہیلپ فل ہے۔ آپ کو جب جب بھوک لگے لیکن آپ کے کھانے کا وقت نہ ہو تو ایسی صورت میں چائے پی لی جائے تو وہ آپ کی بھوک میں ذرا کمی لے آتی ہے۔ تو لیکن کچھ ایسے لوگ جو جن کو چائے سوٹ نہیں کرتی تو اس کا آلٹرنیٹ پھر پانی ہی ہے، وہ پانی پیئے۔ اور چائے میں بھی آپ نے یہ چیز ملحوظ خاطر رکھنی ہے کہ آپ نے دودھ پتی نہیں پینی، چائے پینی ہے جس میں دودھ کم اور پانی زیادہ ہو۔ ناظرین، اور اب میں آپ کو ایک بہت ہی اہم وہ بات بتاتا ہوں کہ 3 ہفتے میں آپ اپنا انیشیل 4 سے 5 kg وزن کیسے ریڈیوس کر سکتے ہیں۔ وہ بڑا ہی سمپل ہے جی، آپ اپنی چینی کو چھوڑ دیں۔ چینی آپ کی ٹوٹل باڈی ویٹ میں اس کا زیادہ 4 سے 5 کلو ویٹ اس کا ہوتا ہی ہوتا ہے۔ آپ چینی چھوڑیں، آپ کا 3 ہفتے میں 4 سے 5 kg وزن انشاءاللہ کم ہو جائے گا۔ اور یہ وہ ویٹ ہے جو چینی کم کرنے سے ہی ختم ہوگا۔ اگر یہ ختم نہیں ہوتا تو آپ کو باقی ویٹ کو کم کرنے میں مدد ہو نہیں سکتی، مل نہیں سکتی۔ آپ کو یہ 4 5 kg تو ان سے جان چھڑانی ہی چھڑانی ہے، اور وہ سادہ یہی ہے کہ آپ چینی چھوڑ دیں، تو انشاءاللہ باقی جو آپ کی ویٹ ہے وہ پھر کم ہو ہی جائے گا۔ اور اگر پھر بھی آپ کو میٹھا کھانے کی بہت زیادہ مطلب ہے شوق، تو آپ براؤن شوگر پہ آ جائیں یار، براؤن شوگر آپ کھا لیں۔ تو ہفتے میں 1 2 دفعہ چلیں چائے کے ساتھ، یا کسی چائے کے ساتھ تو میں اتنا ریکمینڈ نہیں کرتا کیونکہ چائے کے ساتھ جو ملائی جاتی ہے چینی وہ بہت ہی زیادہ نقصان دہ ہے۔ تو چلیں آپ کوئی ایسی کوئی کسی اور چیز میں ملا کے کھا سکتے ہیں۔ اچھا ناظرین، اس سارے پروسیس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کا پہلا 4 سے 5 kg وزن تو بہت جلد گر جاتا ہے، لیکن آپ نے کسی خوش فہمی کا شکار نہیں ہونا۔ اور ہم انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو کے اینڈ میں جو ایک مینیو بتائیں گے، جو ایک فوڈ پلان دیں گے، آپ نے اس کو جاری رکھنا ہے۔ اور وزن ایک دم کم نہ ہونے پر بھی پریشان نہیں ہونا، تب بھی آپ نے وہ فوڈ پلان جاری رکھنا ہے۔ تو اس سارے پروسیس میں کافی ساری سٹیجز آتی ہیں جس میں آپ بہت خوش بھی ہو جاتے ہیں اور کبھی بہت ناخوش بھی ہوتے ہیں، لیکن آپ نے اپنی فوڈ پلان کے ساتھ جو کی گئی کمٹمنٹ ہے اس کو نہیں چھوڑنا، تو انشاءاللہ آپ کو زبردست اس کا رزلٹ ملے گا۔ اچھا ناظرین، اب آپ یہ اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں فوڈ پلان، اس کو ذہن نشین کر لیں، اپنے پاس نوٹ کر لیں۔
اچھا، اس میں کچھ چیزیں اسکرین شاٹس لے کے اپنے پاس رکھ لیں یہ، اور ڈیلی آپ نے اس کے ساتھ اسٹیک ہو جانا ہے. کچھ چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں، خیر ہے، یہ بہت ہی تجربات کے بعد میں نے آپ کے لیے ایک چیز لایا ہوں بڑی زبردست قسم کی، اس سے آپ نے ہٹنا نہیں ہے. اب اس میں جیسے روٹی شامل ہے، کچھ چاول بھی میں نے شامل کیے ہوں گے. آپ اب سوچ رہے ہوں گے کہ پیچھے تو اس نے چاول سے منع کر دیا، تو جناب ہم انشاءاللہ اب نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو سارے برانڈس کے بارے میں بتائیں گے کہ کون سا آپ نے رائس کھانے ہیں، کون سے آپ نے آٹے کو یوز کرنا ہے، ان کے الگ الگ ایک بینیفٹس ہیں. وہ اس ویڈیو میں اگر میں شامل کرتا ہوں تو بہت ہی لمبی ویڈیو ہو جائے گی. تو اس لیے آپ ٹیون ان رہیں. چینل کو جیسے میں نے شروع میں کہا تھا سبسکرائب کر لیں. اور جیسے ہم نے آپ کے فائدے کے لیے آپ تک یہ ساری محنت کر کے یہ ویڈیو پہنچا رہے ہیں، تو ہم امید کرتے ہیں آپ بھی یہ ویڈیو اپنے ان دوستوں سے شیئر کریں گے جو موٹاپے کا شکار ہیں، تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو جائے. تو اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ، السلام علیکم.